वीलॉग विद गुल बुखारी। इस्लामाबाद में होने के फ़ायदे, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें सामने आ रही हैं। जो मैंने आपको सबसे बड़ी ख़बर देनी है उस पे मैं आती हूँ, लेकिन और वो है इस बारे में कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ़ हैं, उनको जब वो आईएसआई के डीजी थे, इमरान खान ने उनको क्यों निकाला था, उसकी जितनी ख़बरें आपने सुनी हुई हैं आज तक वो गलत हैं और असल वजह सामने आ गई है। लेकिन उस पर मैं आती हूँ, उससे पहले आपको मैं बताती चलूँ कि जो इलेक्शन आ रहा है उसमें एक सरप्राइज़ आने वाला है बलूचिस्तान के हवाले से। वो ये है कि जो बाप पार्टी, जिसमें तकरीबन मेरा ख़्याल है 26 मेंबरान हैं, जो कि अभी तक एक ही पार्टी थे, उसमें से तकरीबन आधे-आधे बँटने वाले हैं, एक कम एक ज़्यादा। और जो संजरानी ग्रुप है, बाप पार्टी क्योंकि स्प्लिट हो रही है, वो शायद इंडिपेंडेंट रहें या कुछ और करें। लेकिन जो जाम कमाल साहब के साथ ग्रुप है, जो उनके साथ हैं मेंबरान, वो शायद नून लीग को, बल्कि शायद से ज़्यादा बात काफ़ी आगे तक चली गई है, वो नून लीग को ज्वाइन करेंगे और वो नून लीग के साथ बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी तय होना ये रह जाएगा कि अगर तो नून लीग वहाँ पे सीटें इतनी ले जाती है तो फिर चीफ मिनिस्टर कौन होगा। और इसके दो कंटेंडर्स हैं। एक कंटेंडर जो स्ट्रॉन्ग हैं वो डॉक्टर मालिक साहब हैं, जो पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत में भी आधे टेन्योर के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे। और दूसरे कंटेंडर ज़ाहिर है जाम कमाल साहब हैं, जो उस फैक्शन को लीड कर रहे हैं जिनकी नेगोशिएशन हुई है अपना नून लीग के साथ, और वो उनको ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो काफ़ी तवक्को की जा रही है कि नून लीग शायद बलूचिस्तान में भी हुकूमत बना ले और उसमें बाप पार्टी के ये जो आधे लोग हैं ये शामिल होंगे। अच्छा, फिर दोबारा उस असल आसिम मुनीर साहब को क्यों निकाला वाली खबर से पहले छोटी सी आपको एक चुटकुला सा सुना दूं। आपको याद होगा जब आसिम मुनीर साहब की अनाउंसमेंट हुई थी दैट ही इज़ द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसपे बहुत हाहाकार मची थी। वो तस्वीर थी जी बड़ी जैसे यूं करके ना बात बड़े कॉन्फिडेंस और मज़े से और करीब होके सुन रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब मोहसिन बेग साहब की। तो उसके पीछे कहानी, और फिर उस तस्वीर ने काफ़ी ज़ाहिर है एक बदमज़गी पैदा की लोगों के अंदर कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मोहसिन बेग साहब का अपना एक किरदार काफ़ी मशहूर है। उसके पीछे किस्सा ये है कि काफ़ी सहाफ़ियों ने, जो लोग मुबारकबाद आसिम मुनीर साहब को देने गए थे, उनसे कहा था कि आप वहाँ से एक तस्वीर निकाल के दें जो हमने चैनल पे चलानी है। तो बाकी सब मेहमान या मुबारकबाद देने वालों ने इनकार कर दिया था। पीछे कुछ एक दो लोग जो रह गए थे उन्होंने ये तस्वीर ली और फिर ज़ाहिर है जो इम्प्लाई किया गया है वो ये है कि मोहसिन बेग साहब ने वो तस्वीर खुद लीक की। और ज़ाहिर है उन्होंने अब एक सबसे ताकतवर समझा जाता है आर्मी चीफ पाकिस्तान में, उसके साथ यूं करके बड़ी अच्छी फ्रेंडली तस्वीर इसलिए शायद की होगी लीक के अब मेरा इन्फ्लुएंस और मेरा असर व रसूख और लोगों को समझ आ जाए कि मेरा स्टेचर क्या है। लो जी, लेने के पड़ गए देने और डैमेज हुआ आसिम मुनीर साहब के इमेज को इस तस्वीर से। और मोहसिन बेग साहब ने मेरा ख्याल है बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की ये तस्वीर लीक करके, क्योंकि उसके अगले ही दिन मोहसिन बेग साहब की जो एक्सेस थी टू आसिम मुनीर साहब वो हर तरफ से बंद कर दी गई। और शायद यही वजह है कि जब आप नाम सुन रहे थे कि वो केयर टेकर चीफ नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, तो उन्होंने इतना नादानी का काम किया था कि वो उल्टा पड़ा उनके ऊपर। और उसी दिन से बताया जा रहा है कि उनकी एक्सेस ख़त्म हो गई थी। मैं एक छोटी सी खबर और भी है जो आपको देना चाहती हूँ, इससे पहले कि आपको बताऊं कि आसिम मुनीर साहब को असल में क्यों तब्दील किया गया था। ये बहुत एक्सक्लूसिव खबर है। फैज़ हमीद साहब जो हैं, ज़ाहिर है ही इज़ नॉट इन गुड बुक्स। अब वजूहात आप सब उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गुड बुक्स में क्यों नहीं हैं।
وہ گو کہ نہ ہاؤس اریسٹ میں ہیں، نہ ایسی کوئی بات ہے، نہ ان کے اوپر کوئی بڑی آفیشیل سرویلنس ہو رہی ہے، لیکن ان کے اوپر مانیٹرنگ جاری ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافی معافی تلافی کے چکر میں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سے دو بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک بڑی غلطی یہ کہ میں نے ہر حکم کو اندھا دھند اپنی ڈیوٹی سمجھ کر مانا اور ایگزیکیوٹ کیا، اور دوسرا یہ کہ میں بندوں کی پہچان صحیح نہیں کر سکا۔ دونوں عجیب سی باتیں ہیں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو معافی مل جائے گی یا ان کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات پر احتساب ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے احتساب کے وجوہات تو یا جو جن چیزوں پہ ان کا ہونا ہے وہ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہ انجینئرنگ بھی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ کرپشن بھی ہے، اس میں کہا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ سازش بھی ہے، تو اس کے اوپر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب آ جاتی ہوں آج کی سب سے بڑی خبر پہ۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو جب عمران خان نے 2019 میں تبدیل کر کے فیض حمید کو ISI کا چیف لگایا تھا، تو وہ نہ یہ وجہ تھی کہ بشرا بی بی کی انہوں نے کرپشن کی فائلز ان کو دکھائی تھیں، وہ جو دکھائی تھیں کچھ عرصہ پہلے دکھائی تھیں، وہ وجہ کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری آپ کو جو بتائی گئی تھی وجہ کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ وہ کشمیر پہ سودا نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنا عاصم منیر صاحب فیض حمید تیار تھے، اس لیے وہ ان کی سیاست ہے، اس میں میرے خیال میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ معاملہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا تھا۔ تو ایک میں کیا کہوں گروپ یا ٹولہ، فیض حمید صاحب اور آصف غفور صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس میں ان کے ساتھ سنجرانی صاحب شامل تھے، اسد عمر صاحب شامل تھے، پرویز خٹک صاحب شامل تھے، دیگر کچھ لوگ تھے جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہیں۔ انہوں نے باجوہ صاحب کو یہ کہا کہ یہ جو ISI کا چیف جنرل عاصم منیر ہے، یہ آپ کے رستے میں کھڑا ہوگا اور یہ آپ کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دے گا، اس لیے اس کو آپ ٹرانسفر کر دیں۔ تو باجوہ صاحب نے کہا کہ بھائی اس میں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرائم منسٹر کی ہمیں چاہیے ہے، رضامندی چاہیے۔ تو ان سے کہا گیا کہ پرائم منسٹر کو آپ ہم پہ چھوڑ دیں۔ پرائم منسٹر کے پاس ٹولا جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ جو جنرل عاصم منیر ہے یہ نواز شریف پہ بڑا سافٹ ہے، اور اس وجہ سے آپ اس کو ہٹا دیں اور فیض حمید کو لگا لیں، ورنہ نواز شریف دندناتا ہوا واپس آ جائے گا۔ عاصم منیر از ڈینجرس دیٹ وے۔ حالانکہ اندر کی کہانی یہ تھی کہ یہ سارے کے سارے، یعنی آصف غفور اور باجوہ کو انہوں نے کنونس کیا تھا، تو باجوہ بھی، آصف غفور بھی، فیض حمید بھی، اسد عمر بھی، اور یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں، اصل میں سافٹ آن نواز شریف یہ تھے۔ اب آپ پوچھیں کیوں؟ یہ اس لیے سافٹ تھے کہ نواز شریف کو سپرنگ کرنا تھا، جیل میں سے باہر بھیجنا تھا تاکہ وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی توسیع کریں۔ تو ڈبل گیم چیک کریں کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ سختی کریں گے، اس کو جیل میں ساڑیں گے، یہ جو عاصم منیر ہے یہ اس کو نکال دے گا۔ اصل میں پلان ان کو نکالنے کا ان کا اپنا تھا، اور جنرل باجوہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دے گا عاصم منیر۔ تو اور عمران خان نے جب کہا کہ بھئی میں یہ ایسے کیسے کر سکتا ہوں، اس کا 3 سال کا ٹینیور ہے، میں ایسے کیسے نکال دوں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نکال دیں، آپ ٹرانسفر کر دیں، کچھ نہیں ہوگا، باجوہ صاحب کو ہم نے سنبھالا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ ہو کیوں رہا تھا؟ کیا یہ باجوہ کے عشق میں ہو رہا تھا یا یہ عمران کے عشق میں ہو رہا تھا؟ جی نہیں، یہ اس عشق میں ہو رہا تھا کہ جو لائن سیٹ ہوئی تھی کہ اگر باجوہ کو ایکسٹینشن ملے گی تو ہی
جو فیض حمید ہیں وہ تب تک ریٹائر نہیں ہوئیں گے، اور پھر اگلی ایکسٹینشن یا تعیناتی کے ٹائم پہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ٹاپ 5 میں شامل ہوں گے، اور پھر تب وہ مینیج کر لیں گے کہ جی میں اب آرمی چیف کی اس میں ہوں، اور عمران خان پرائم منسٹر ہوں گے تو ظاہر ہے وہ اگلے آرمی چیف بنیں گے۔ غفور صاحب کیوں شامل تھے؟ کیونکہ اگر اس طرح سے لائن سیٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد غفور صاحب کا ٹاپ میں نام آتا ہے، پھر غفور صاحب چلیں گے۔ تو جی یہ کام جو ہوا عاصم کو سائیڈ لائن کرنے کا، نہ یہ باجوہ کی محبت میں ہو رہا تھا، باجوہ صاحب سمجھ رہے تھے میری محبت میں، اور ایک لحاظ سے ان کا تو ظاہر ٹینیور بڑھ رہا تھا، نہ یہ عمران خان کی محبت میں ہو رہا تھا، نہ یہ بغض نواز میں ہو رہا تھا، یہ خالصتاً اپنے مفاد کے لیے کر رہے تھے فیض حمید صاحب۔ اور دیکھیں اس میں ہر ایک کو اپنا مفاد نظر آ رہا تھا، باجوہ صاحب کو اپنا مفاد نظر آ رہا تھا، فیض حمید کو اپنا نظر آ رہا تھا، آصف غفور کو اپنا نظر آ رہا تھا، اور یہ جو میں نے 3-4 سویلینز کے نام لیے ہیں بشمول عمران خان، ان کو اپنا مفاد نظر آ رہا تھا۔ کام ہر ایک اپنے اپنے مفاد میں کر رہا تھا، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ یہ تمہارے مفاد میں، یہ تمہارے مفاد میں۔ بہرحال الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، اور ان کی سب سازشیں، حالانکہ گو کہ اس وقت وہ ایکسٹینشن بھی ہو گئی اپنے، یعنی یہ نکالے بھی گئے آئی ایس آئی سے، باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن بھی ہوئی، لیکن جو باقی کا پلان تھا وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پایا، اور فیض حمید صاحب اگلے چیف نہیں بن پائے، نہ آصف غفور صاحب بنیں گے، بنے عاصم منیر صاحب، اور الٹی ہو گئیں سب تدبیریں۔ یہ آج کی سب سے بڑی اور سب سے مستند خبر ہے کہ اصل وجہ کیا تھی۔ جب بھی عمران خان سے کوئی کسی انٹرویو میں پوچھتا ہے کہ اگر بشرا بی بی کی کرپشن کی شکایتوں کی وجہ سے آپ نے نہیں نکالا تھا عاصم منیر صاحب کو آئی ایس آئی سے، تو پھر آپ نے کیوں نکالا تھا؟ تو کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا، یا میں نہیں بتا سکتا، میں بتا سکتا ہوں لیکن میں نہیں بتاؤں گا۔ آج میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ تھی جی سب سے بڑی خبر۔ باقی خبریں اسلام آباد سے انشاءاللہ میں کل آپ کو دوں گی۔ بہت بہت شکریہ دیکھنے کا۔